اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت، آسان سا چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق کو بڑھا دے، رزق میں اضافہ کر دے، رزق میں بے پناہ اضافہ ہو، غربت ختم ہو، تنگ دستی ختم ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے خزانے سے عطا کرے، غریبی ختم ہو جائے، محتاجی ختم ہو جائے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ان تمام مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، پاورفل عمل ہے، مجرب عمل ہے۔ آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور اپنے تمام فیملی ممبرز جو ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے ثواب بھی ملتا رہے اور ان انسانوں کا، ان لوگوں کا بھلا بھی ہو جائے جو لوگ ان مسائل میں مبتلا ہیں، ان کی پریشانیاں بھی دور ہوں۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ سے کرنا ہے، یقین سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کا رزق بڑھ جائے گا، تنگ دستی بھی ختم ہوگی، غربت، محتاجی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمتیں آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برستی رہیں گی۔ اللہ کی رحمتوں، برکتوں کا آپ پر نزول ہو جائے گا، نعمتوں کا آپ پر نزول ہو جائے گا۔ اور جب انسان اللہ کی رحمت بری نظر کرم میں آ جاتا ہے تو اللہ پھر اس کو ذلیل و خوار نہیں ہونے دیتا، رسوا نہیں کرتا۔ اللہ اس کی ہر قدم پہ مدد کرتا ہے، ہر مشکل کام میں آسانیاں اس کے لیے پیدا کرتا ہے، مشکلات کو حل کرتا ہے، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کر کے اللہ سے مانگتا ہے، مدد اللہ سے جب بندہ مانگ لیتا ہے تو اللہ پھر اس کو ذلیل و خوار نہیں ہونے دیتا۔ آپ اپنے مسئلوں کو اللہ پہ چھوڑ کے تو دیکھیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی عظیم ہستی ہے جو عطا کر کے جٹلاتی نہیں۔ آج کل کے لوگ 10 روپے دے کے 10,000 مرتبہ جتلاتے ہیں کہ میں نے فلاں ٹائم پہ تیری مدد کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی عظیم و شان ہستی ہے کہ عطا کر کے بندے کو جٹلاتی ہی نہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب کرنا ہے تو مدد آپ نے خدا سے مانگنی ہے، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ پھر دیکھیں آپ پر اللہ کس طرح مہربان ہوتا ہے، یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں، آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے دن میں 5 وقت نماز کی پابندی لازم کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات ہے نماز۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے نماز کا پڑھنا شرط ہے۔ نماز تو ویسے ہی ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے، میری اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے نماز کی پابندی لازم کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعرات سے شروع کرنا ہے۔ جب جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے جمعرات کے دن سے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ نمازوں کی تو آپ نے پابندی لازم کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعرات والے دن سے آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نوافل رضائے الہی کے لیے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافل اس طرح ادا کرنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے، اور پھر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کرنا ہے جو میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں۔ نوافل جو ہیں آپ نے تہجد کے ٹائم ادا کرنے ہیں، فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں، کیونکہ فجر کی جب اذان ہو جائے گی تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وظیفے کو شروع کر لینا ہے۔ تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نوافل رضا الہی کے ادا کرنے ہیں۔ جب آپ نے جمعرات والے دن فجر کی نماز ادا کر لینی ہے تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور 313 مرتبہ آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے جو میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الرحیم لا الہ الا اللہ بحق الوہاب الحفیظ۔ آپ نے ان کلمات کو 313 مرتبہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ان کلمات کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جتنی مرتبہ مرضی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ان کلمات کا آپ نے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ یہ عمل ہو گیا نماز فجر ادا کرنے کے بعد کا۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا رافع یا باسط ان کلمات کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ پھر آپ نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد 313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بحق یا حی یا قیوم ان کلمات کا آپ نے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد 313 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ پھر آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور 313 مرتبہ آپ نے وَأُوَفِّضُ أَمْرِي إِلَّا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِحَقِّ یا تواب آپ نے ان کلمات کا 313 مرتبہ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد ورد کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ اپنی حاجت کے لیے، خواہش کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، پیسہ کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت خواہش ہے آپ نے اللہ سے اس حاجت کی دعا کرنی ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے اس بارے میں دعا مانگنی ہے، گزارش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اور لاسٹ پہ جو ہے وہ نماز آ جاتی ہے عشاء کی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور 313 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ آپ نے دن میں 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ وظیفے کو آپ نے جمعرات سے شروع کرنا ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نوافل رضا الہی کے لیے ادا کرنے ہیں، اور جب بھی آپ وظیفہ نماز کے بعد کریں تو آپ نے دعا اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی مانگنی ہے، رو کے مانگنی ہے، گر گڑا کے نہایت عاجزی انکساری سے مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنوں میں امیر ہوں تو آپ 41 دن تک اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل کرتے رہیں۔ اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے خواتین کے خاص ایام کا، تو جو خاص ایام آ جاتے ہیں خواتین کے، ان دنوں میں آپ اس عمل کو سکپ کر دیں، چھوڑ دیں۔ آپ نے 5 دن اس عمل کو کیا ہے، 10 دن کیا ہے، خاص ایام آ گئے ہیں، خاص ایام کے دنوں میں چھوڑ دیں۔ جب آپ دوبارہ پاک ہو کر اس عمل کو شروع کریں گے تو وہ آپ کا 11واں دن ہوگا۔ اگر آپ نے 5 دن عمل کیا ہے تو وہ آپ کا 6واں دن ہوگا، یعنی پچھلے دن اگلے دنوں میں جو ہے وہ ایڈ ہوں گے۔ تو آپ اسی ترتیب سے اپنے وظیفے کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے، خواہش پوری ہو جائے، رزق جب آپ کا وسیع و کشادہ ہو جائے، آپ کو لگے کہ ہمارے گھر میں برکتوں کا، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہوگا، آپ خود محسوس کریں گے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی نعمتیں آپ پر برس رہی ہیں۔ تو اس وقت آپ نے کچھ کھانا جو ہے وہ بنا کے غریبوں کو، مسکینوں کو کھلا دینا ہے، اور صدقہ خیرات آپ نے روزانہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے۔ آپ کے پاس 10 روپے ہیں وہ بھی صدقہ کر دیں، آپ کے پاس 5 روپے ہیں وہ بھی صدقہ کر دیں، یعنی آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں تو وہ آپ صدقہ خیرات کرتے رہا کریں۔ اپنے گھر میں سے روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا کریں، چاہے آپ 10 روپے کریں، چاہے آپ 5 روپے کریں، چاہے آپ 20 روپے کریں، یہ آپ کی حسب توفیق ہے، جتنی آپ کی توفیق ہوگی۔ اگر آپ کے گھر میں آٹا ہے تو آٹا صدقہ کر دیں، اگر چاول ہے تو چاول صدقہ کر دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جو آپ کے گھر میں میسر ہے وہ آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ 10 روپے بھی دینا کسی غریب کو تو یہ بھی آپ کا صدقہ ہے، اور نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ میں صدقے کی نیت سے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ صدقہ کر رہی ہوں۔ تو پھر دیکھیں، جب آپ نے صدقہ بھی کرنا
کرنا ہے, پنجگانہ نماز کی پابندی بھی کرنی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس پاک اور بابرکت وظیفے کو بھی شروع کر دینا ہے, تو پھر دیکھیں اللہ آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے. ہمارے گھر میں تھوڑا سا بھی مسئلہ آئے تو ہم عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں. آج کل تو بہت ہی جھوٹے عامل ہیں, وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ پیسے بٹورنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے لوگوں کو واویلے کرواتے رہتے ہیں. ایسے کام کرنے سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں, یہ لوگ پیسے بٹورتے ہیں. آپ اللہ سے مانگے, رو کے مانگے, نمازیں ادا کریں. اللہ سے جب آپ نے مانگنا ہے تو اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا. تمام کائنات کو, چرند پرند, انسانوں کو, جانوروں کو, ہر انسان کو عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. جب آپ نے براہ راست اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ آپ کو کسی سے پوچھے بنا عطا کرے گا. آپ نے بس اللہ سے مانگنا ہے, انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا. تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں, اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز, فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں, آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے. تو یہ تھی اس پاک اور بابرکت وظیفے کی فضیلت و برکات, وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے, پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے, صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے, آمین. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.